ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دنیا کی زندگی میں مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں اور زندگی اسی کا نام ہے۔ کبھی خوشی کے حالات ہیں، کبھی غمی کے حالات، کبھی خوشحالی کے اور کبھی تنگ دستی کے، کبھی اچھے حالات اور کبھی برے حالات، کبھی پیدائش کے، کبھی موت کے، کبھی کاروبار میں برکت کے اور کبھی نقصان کے، کبھی عزت کے کبھی ذلت کے۔ یہ سب حالات زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، اور ان حالات میں ایک بڑا عمل دخل ہمارے اعمال کا بھی ہوتا ہے، ہماری طرف سے انجام دیے جانے والے کاموں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، اور جو بھی حالات پیش آتے رہتے ہیں ان میں حکمت اور مصلحت ہے اللہ کی۔ اگر اچھے حالات پیش آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور برے حالات آزمائش کے حالات پیش آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں انسان آزمائشوں سے گزر رہے، آفتوں سے گزر رہے، مصیبتوں سے گزر رہے، مختلف طرح کی آسمانی اور زمینی بلاؤں سے گزر رہے ہیں، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حالات جو آتے ہیں، آفتیں جو آتی ہیں، مصیبتوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اور آزمائشیں جو آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ظاہری علم رکھنے والے کچھ اس کا سبب بتاتے ہوں، اس کی وجہ بتاتے ہوں، وہ اپنے معیار اپنی کسوٹی میں ہو سکتا ہے
صحیح و درست ہو، لیکن صرف ظاہری سبب کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا سبب بھی ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے، بارشوں کی کثرت ہے، بارشیں زیادہ ہو گئی، سیلاب کی صورتحال بن گئی، اور اس سیلاب نے، اس آسمانی پریشانی نے اور آزمائش نے انسانوں کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا۔ گھر تباہ ہو گئے، مکانیں اور دکان سب اس طرح ہو گئے گویا تھے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، عذاب کی جو شکل آئی، اور اس کے بعد اس جگہ کی کیا صورتحال تھی، کیا نقشہ تھا، اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کأن لم تغن بالامس، ایسا لگتا تھا کہ گویا وہ کل تھی ہی نہیں، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تو سیلابوں میں بھی یہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے وزن رکھنے والی گاڑیاں ہم نے دیکھی پانی میں بہتی ہوئی، الٹی ہوئی، پلٹی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان، کوئی جماعت، کوئی ملک، کوئی طاقت دنیا کی نہیں کر سکتی۔ ایک انسان، ایک جماعت تو کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، یا آج تک آنے والے انسان، اور آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، زمین میں رہنے والی مخلوق، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، فضا میں اڑنے والے پرندے، فرشتے، انسان اور جنات، سارے مل کر بھی اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے تاکہ انسان کی بے بسی ظاہر ہو۔ یہ انسان ذرا سی ترقی کر لیتا ہے، ذرا سا آگے بڑھ جاتا ہے، ذرا سا دنیا کے اعتبار سے طاقت و قوت محسوس کرتا ہے، اور ذرا سا یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں آ گئی، میرے قبضے میں آ گئی، سائنس میں اتنی میں ترقی کر گیا، ہر چیز میں۔ اللہ اپنی اس طرح کی قدرت دکھاتا ہے تاکہ انسان کی بے بسی ظاہر ہو کہ تم اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، یا اللہ کی قدرت کو بھلا بیٹھتا ہے، تو اللہ اس طرح کے حالات لے آتے ہیں۔ اور یہ حالات اس لیے لے آتے ہیں تاکہ انسان کو احساس، انسان کا شعور بیدار ہو، انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں، زمین اور سمندر میں، ہر جگہ فساد، بگاڑ، کرپشن پھیل گیا۔ کیوں پھیلا یہ بگاڑ اور فساد؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے اعمال، اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر گرفت کی، عذاب کی، آزمائش کی کوئی شکل پیش آتی ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انسانوں نے کیے، سب کا نہیں، بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انسانوں نے کیے ہیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون،
تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، غفلت کو چھوڑیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی قدرت و طاقت کو سامنے رکھیں، ذرا سی ملنے والی اپنی طاقت و قوت پر اترائی نہ، اللہ کی قدرت کو فراموش نہ کر جائے۔ 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے ادنا عذاب، چھوٹا عذاب، بڑی پکڑ سے پہلے چھوٹی پکڑ کا مزہ ہم انسانوں کو چکھاتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ضرور بالضرور چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے ادنا عذاب کا مزہ، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا کی تھوڑی سی پکڑ کا مزہ ہم انسانوں کو چکھائیں گے۔ حالات اس طرح اس کے بنائیں گے، ایسے حالات لے آئیں گے۔ کیوں؟ کیا حکمت اور مصلحت ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ نے فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر کفر میں مبتلا ہیں تو کفر کو چھوڑ دیں، اگر شرک میں مبتلا ہیں تو شرک کو چھوڑ دیں، اگر اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہیں تو اللہ کی معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ دیں، اگر اپنی قوت، اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنے ظاہری اسباب پر ناز ہے تو اس پر ناز کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اللہ کو ایک مان لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، رسول کی بات ماننے کی طرف آ جائیں۔ یہ جذبہ انسانوں کے اندر آئے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم یہ دنیا کے حالات لے آتے ہیں۔ اب یہ حالات چاہے زمینی آفتوں کی شکل میں ہو، چاہے آسمانی آفتوں کی شکل میں ہو، بارش کی شکل میں ہو کہ وبا کی شکل میں ہو، بیماریوں کی شکل میں ہو، امراض کی شکل میں ہو اور مختلف طرح کے حالات کی شکل میں ہو، یہ سب حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لے آتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ندی نالے بہ رہے ہیں بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، اور یہ جو کھیتیاں سرسبز و شاداب ہیں، پیڑ پودے ہیں ہرے بھرے ہیں، سب پانی کی وجہ سے۔ ہر چیز کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی پر۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی پر رکھا ہے، اس کی زندگی، اس کی حیات، اس کی لائف پانی کی وجہ سے ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی لوگ یقین نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے؟ پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر یہی پانی زیادہ ہو جائے، سیلاب کی شکل اختیار کر جائے، طوفان کی شکل اختیار کر جائے، تو پھر یہی بارش رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی، یہی بارش نعمت کے بجائے یہ اللہ کا عذاب بن جاتی ہے، یہی بارش فائدہ پہنچانے کے بجائے ایک آزمائش اور ابتلا انسانوں کے لیے بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ حدیث میں پڑھیں گے، مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بادل امڑتا تھا، بادل آسمان پر چھاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اضطراب، بے چینی پائی جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے چہرے سے محسوس ہوتا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے اور کسی کرب میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، گویا اس طرح آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بارش برستی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رحمہ، یہ اللہ کی رحمت ثابت ہو۔ بارش کے جب قطرات نازل ہونا شروع، اترنا شروع ہوں تو ہمیں اچھی امید رکھنا چاہیے کہ رحمہ، یہ کہنا چاہیے اللہ کے نبی کو، اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت ثابت ہوگی، زحمت اور پریشانی ثابت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جب بادل آسمان پر آتے ہیں اور بارش کا موسم بنتا ہے اور گنگور گٹائیں چھاتی ہیں تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، حالانکہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں، لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، یہی بادل پچھلی امتوں پر عذاب کی شکل بھی اختیار کر چکے ہیں،
سیلاب اور طوفان کی شکل تو اختیار کرتے ہی ہیں، لیکن ایک قوم پر یہی بادل پانی برسانے کے بجائے آگ بھی برسانے لگے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کا عذاب تھا، اس لیے بے چینی ہوتی ہے، اور جب تک اس طرح کا ماحول بنتا تھا رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، دعا میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اے اللہ یہ ہم پر عذاب کی شکل نہ اختیار کر لے، تیری رحمت کی شکل اختیار کر۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو سیلاب کی صورتحال ہو جاتی ہے، جہاں صورتحال ہے اس طرح کی، وہاں کی پریشانیوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح حال میں رکھا ہے، بارش کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ رحمت والی بارش ہمیں عطا فرمائے، اتنی کم بھی نہ ہو کہ ہمارے کام نہ چل سکیں، اور اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مزید مصیبتیں اور کاروبار وغیرہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں۔ جہاں اچھے حالات ہیں تو وہاں انسانوں کو سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس صورتحال سے، اس سچویشن سے دوچار نہیں کیا ہے، ورنہ لوگوں کے مکان تباہ ہو گئے، دکانیں برباد ہو گئی، کارخانے تباہ ہو گئے، اور ایک گلاس میٹھے صاف شفاف پانی کے لیے وہ ترس رہے۔ اب دیکھیے یہ کوکن کا جو علاقہ ہے، ابھی وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، پانی کی تو کثرت ہے، پانی تو خوب ہے، سیلاب جبھی تو آیا ہے، لیکن پینے کے لیے ایک میٹھے صاف شفاف پانی کے لیے وہ لوگ ترس رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس صورتحال سے ہمیں دوچار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اگر شکر ادا کرتا ہے بندہ، اللہ اچھی حالت میں اضافہ کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اور 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے لوگو، اگر تم واقعی مومن بن جاؤ، واقعی ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، تو اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، پہلے شکر ہے، بعد میں ایمان کا لفظ لے آیا، بعد میں ایمان کا لفظ، پہلے شکر کا لفظ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو اللہ کا، تو اللہ تمہیں عذاب میں، گرفت میں، پریشانی میں مبتلا کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تو بہت قدر کرنے والا ہے اور ہر طرح کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو اس شکر کا ادا کرنے کی اللہ بڑی قدر کرے گا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرے گا، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جو اس طرح کی صورتحال میں مبتلا نہیں ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ یا اللہ، ان لوگوں کو آپ نے سیلاب میں مبتلا کر رکھا ہے، بارش کی کثرت کی وجہ سے ان کا سب تباہ و برباد ہو گیا ہے، ہمیں اس صورتحال میں نہیں رکھا ہے۔ اے اللہ، ہمیں عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی فرد کو، کسی بھی آدمی کو اگر آپ مصیبت میں دیکھیں، آزمائش میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، وہ پریشانی کوئی بھی ہو، پریشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کسی انسان کو دیکھیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کو ایمبولینس لے کے ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، یا کسی کو دیکھیں کہ اچھی حالت تھی اس کی اب خراب حالت ہو گئی ہے، یا کسی بھی زمین کی اور آسمان کی آفت میں اور بلاؤں میں مبتلا دیکھیں، فوراً آپ کی زبان پر وہ دعا آنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، اور اس دعا کا بڑا فائدہ ہے، اور تجربے والی بات ہے، یعنی جن جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی کو کسی آزمائش میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، پریشانی میں دیکھے، بلا میں دیکھے، وبا میں دیکھے، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو سکتی ہے اس میں دیکھے،
اور کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی، جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی اس مصیبت سے جس میں تجھے مبتلا کیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں بہت ساری مخلوقات پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی وبا میں مبتلا ہے، کوئی طوفان میں، کوئی سیلاب میں، کوئی فقر و فاقے میں، کوئی کسی پریشانی میں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں سے مجھے اچھا رکھا، فضلنی، فضیلت دی، مجھے اچھا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی آدمی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو زندگی بھر اس مصیبت اور بلا سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اتنی اہم دعا ہے۔ تو جب کوئی خبر سنی کہ فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا ہے، پانی کی کثرت ہو گئی ہے، یا بادل پھٹ گیا ہے، یا طوفان آ گیا ہے، فوراً یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ عافیت کی دعا بہت اہم ہے۔ اس دعا میں وہ لفظ آیا عافانی مما ابتلاک بہ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسأل ربک العافیہ والمعافات، اپنے رب سے عافیت مانگو۔ ایک دوسرے صحابی آئے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے عافیت طلب کرو۔ پھر دوسرے دن وہ صحابی آئے، کہا کیا مانگوں؟ کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ تیسرے دن آئے پھر سوال کیا رسول اللہ میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، کیا مانگوں؟ کہا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ عافیت کا مطلب ہے کہ زمین کی اور آسمان کی بلاؤں سے، ظاہری اور باطنی، دکھنے والی اور نہ دکھنے والی، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسے ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے، بعض پریشانیاں تو دکھتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ ہر طرح کی بلا سے، وبا سے، دنیا کی، آخرت کی، ظاہری، باطنی، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ سکون میں رکھے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اور عافیت سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دعا نہیں ہے اور کوئی نعمت نہیں۔ صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میرے اپنے بدن میں، میری اپنی حالت میں، میرے گھر والوں کی حالت میں، میری ہر چیز میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای، دین میں بھی عافیت مانگتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، کہ دین میں بھی عافیت طلب کرتا ہوں، دنیا کی بھی عافیت طلب کرتا ہوں، میرے مال میں بھی عافیت طلب کرتا ہوں، میرے گھر والوں میں بھی عافیت طلب کرتا ہوں۔ اللہ سے عافیت مانگا کریں۔ مصیبتوں اور آزمائشوں میں کسی کو دیکھ کر فوراً اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا جملہ ہماری زبان پر آنا چاہیے دعا کے لیے، درخواست کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو عافیت سے رکھ، عافیت سے نواز دے۔ یہ دو چیزیں ہوئی، ایک شکر اللہ کا ادا کرنا، دوسرا عافیت طلب کرنا۔ تیسری چیز ایسے موقع پر جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، چاہے پوری قوم، پورا علاقہ، پورا ضلع، پورا ایک ایریا سیلاب میں مبتلا ہو گیا، مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہو، یا کوئی ایک انسان آزمائش میں مبتلا ہو گیا، کوئی ایک انسان آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہو، صحت مند تھا بیمار ہو گیا تو ہم تانے دیتے ہیں اچھا تیرے فلاں عمل کی وجہ سے ہوا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مالدار تھا غریب ہو گیا، خوشحال تھا تنگ دست ہو گیا، لوگ تانے دیتے ہیں ایسے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے کسی بھائی کے لیے، اپنے کسی بھائی کے لیے، بھائی میں انسان بھی آ سکتے ہیں، ایمان والے بھائی بھی آ سکتے ہیں، صرف بھائی کا لفظ کہا ہے، کسی بھی انسان چاہے مسلمان ہو
چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھائی کے لیے اس کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ ایسے موقع پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا یہ ہو گیا، اچھا فلاں کام کر رہا تھا، اور اس کا یہ ہو گیا، وہ یہ کر رہا تھا۔ بھائی اصل حقیقت کیا ہے، کیوں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ یا آسمان سے خبر دی جاتی ہے اور نبی اور رسول اس وقت موجود نہیں ہیں جو ہمیں خبر دیں کہ اس انسان پر یہ آزمائش کس وجہ سے آئی ہے۔ یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اس میں دخل نہیں کر سکتے کہ کیوں اس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور کیوں مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اگر ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس پر تو رحم فرمائے گا، اس پر رحم فرمائے گا، اس کی حالت درست کر دے گا، اس کی اصلاح فرما دے گا، ٹھیک کر دے گا۔ ہو سکتا ہے پہلی والی حالت میں اس کو کھڑا کر دے اور لے آئے، وَيَبْتَلِيكَ اللہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی ایک انسان یا کسی بھی جماعت یا کسی علاقے والوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہمیں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور ایک انسانی ہمدردی کے ناطے، ایمانی ہمدردی کے ناطے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ انہیں آزمائشوں سے نکال دے، ورنہ حالات ایسے پلٹتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کی مصیبت پر خوشیوں کا اظہار کرنے والے خود مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَرْحَمُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ اللہ اس پر تو رحم کھائے گا اور تجھے آزمائش میں اور ابتلا میں مبتلا کر دے گا۔ چوتھی چیز جو ایسے موقعوں پر، مصیبتوں اور آفتوں کے موقع پر ہونی چاہیے وہ ہے خدمت خلق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے انسان جو بھی ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ نفع والے کام کرے، ان کے کام آئے، ان کی خدمت کرے۔ کوئی ایک انسان مصیبت میں مبتلا ہو یا جماعت یا پورا علاقہ، ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ سے عافیت والی زندگی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ، جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ان کے کام آئیں۔ جس طرح سے امداد ہو سکتی ہے، تعاون ہو سکتا ہے، مدد ہو سکتی ہے کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لوگ سیلابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بارشوں کی کثرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو، اس لیے کہ جب تک انسان کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا ہے، اسے مصیبت میں گرفتار انسان کی صحیح حال کا، صورت حال کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ وہی انسان جانتا ہے جو آزمائش اور مصیبت میں گرفتار ہے اور اس میں مبتلا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو تعاون کی شکل ہے، ہمدردی کی شکل ہے، ہاتھ بٹانے کی شکل ہے، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر جب ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی، بارش کی کثرت کی وجہ سے تباہیاں آتی ہے، پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں اور ایک گلاس پانی کے لیے ترس جاتے ہیں، ایک لقمے کے لیے یا ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایک انسانی ہمدردی کے ناطے، ایمانی ہمدردی کے ناطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ہمیں انسانوں کی خدمت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع پر، چونکہ مختلف ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب کی کثرت آئی ہوئی ہے، طوفان آیا ہوا ہے بارش کی زیادتی کی وجہ سے، اور لوگ طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان باتوں کا رکھنا ضروری سمجھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے اور عافیت والی زندگی ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور عافیت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہر طرح کی آزمائش سے، بلا سے، وبا سے، زمینی اور آسمانی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔